میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے یونباؤ، وہ متنبہ فرمائے گا، وہ بتا دے گا، باخبر کرے گا، الانسان، اس حضرت انسان کو، یومئذ، اس قیامت کے دن، بما قدم، ہر اس عمل سے جو اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے حضرت انسان نے آگے بھیجا ہوگا، ہر وہ عمل بندے کو بتایا جائے گا، وَأَخَّرَ، اور ہر عمل کے کچھ نہ کچھ اثرات ہوتے ہیں، اور یقیناً کام ہو جانے کے بعد اثرات باقی رہتے ہیں۔ اور فرمایا تیرے اعمال کے جو اثرات اس دنیا میں باقی رہ گئے، وہ تمام کے تمام اثرات بھی حضرت انسان کو گنوائے جائیں گے۔ بڑے لوگ ہیں اس دنیا میں ایسے آئے، اللہ نے انہیں نیکی کی توفیق نصیب فرمائی، انہوں نے نیک کام کیے، نیک کام کرنے کے بعد وہ تو چلے گئے، پر ان کا لگوایا ہوا نلکا دیر تک باقی رہا، لوگ فائدہ اٹھاتے رہے۔ میرا اللہ اس بندے کو بتائے گا تو نیکی کر کے آ گیا تھا، دیکھ اتنا زیادہ اثر باقی رہا ہے۔ پھر یہ سلسلہ ہوگا کہ کچھ بندے ایسے بھی ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا دیکھ تو درخت لگا کے آیا تھا، تیری زندگی میں تجھے اس کے سائے پہ بیٹھنا نصیب نہیں ہوا، لیکن تیرے بعد اس کا اثر اتنا عرصہ باقی رہا ہے، اور تیرے نامہ اعمال میں اس کی وجہ سے نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہا ہے۔ گویا جو بندہ جو کام کر کے گیا ہے، جو اس نے آگے بھیجا، نیکیاں آگے بھیجی تو ان کا اثر بیان کیا جائے گا، لیکن اگر کسی نے گناہ کیا ہے، بے حیائی کو عام کیا ہے، برائی کو عام کیا ہے، بڑے ایسے لوگ بھی ہیں کہ وہ برائی کا پودا لگا دیتے ہیں، خود دنیا سے چلے جاتے ہیں اور ان کی برائی پھلتی پھولتی رہتی ہے، تو ایسے لوگوں کو بھی قیامت کے دن ان تمام آثار سے متنبہ کیا جائے گا، انہیں بتایا جائے گا۔ اور یہ معنی بھی یقیناً اسی کا ہے، بما قدم، کہ جو کچھ جلدی جلدی کر دیا بندے نے نیکیوں کے کام کو، وہ بھی اسے باخبر اس سے بھی کیا جائے گا، اور جو کام اس نے چھوڑ دیے تھے نیکی کے بھلے کے، اللہ تعالیٰ سارے کے سارے کام اس بندے کو گنوا دے گا۔ پھر ارشاد فرمایا بل الانسان، بلکہ یہ حضرت انسان خود جو ہے، علی نفسہ، اپنے نفس پر، اپنی جان پر، بصیرہ، خوب بصارت رکھتا ہوگا، یہ خوب جانتا ہے، اپنے آپ سے آگاہ ہے کہ اس نے دنیا کے اندر کیا کیا ہوا ہے۔ تو یہ تمام اعمال جو قیامت کے روز بندے کو بتائے جائیں گے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندے کو پتہ نہیں ہوگا، اس کا معنی اور مفہوم مفسرین کرام نے یہی لکھا ہے کہ قیامت کا دن فیصلے کا دن ہے، اور کسی بھی عدالت کے اندر جب تک مجرم کے جرم کے شواہد پیش نہ کیے جائیں، تب تک وہ جو فیصلے کے، عدالت کے جو تمام لوازمات ہیں وہ پورے نہیں ہوتے۔ تو وہ تمام انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے نا ایک ایک بات بندے کو بتائی جائے گی کہ یہ کام بھی تیرا تھا، یہ کام بھی تیرا تھا، یہ کام بھی تیرا تھا، ورنہ وہاں حالت یہ ہوگی منہ بند ہوگا، ہاتھ بول رہے ہوں گے، منہ پہ مور لگے ہوگی، بندے کی ٹانگیں بول رہی ہوں گی، بندے کے جسم کے اعضاء بندے کو بتا رہے ہوں گے۔ قرآن کریم میں یہاں تک آتا ہے کہ وہاں تو بندے کا چہرہ بتا رہا ہوگا، کچھ چہرے سفید ہوں گے، بتا رہے ہوں گے نیکی کر کے آیا ہے، کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، پتہ چلے گا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بغاوت کر کے آیا ہے۔ تو فرمایا یہ بندہ اپنے آپ کو خود جانتا ہے۔ بڑے ایسے لوگ ہیں، ایسا خوبصورت جھوٹ بولتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں سچ کہہ رہا ہے، لیکن میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے یہ اپنے نفس سے خود آگاہ ہے، لوگ چاہے سارے مان جائیں کہ سچ بولا ہے، اس کا اندر اسے بتاتا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ کتنے ایسے بد کردار ہیں، کتنے ایسے حرام خور ہیں، کتنے ایسے سود خور ہیں کہ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پاک، صاف، نیک، متقی اور نمازی بتاتے ہیں، لیکن لوگ مان بھی جاتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا بندہ ہے،
لیکن وہ جو اندر بیٹھا ہوا ضمیر ہے نا، وہ اسے بتا رہا ہوتا ہے کہ تو کس کس کو دھوکہ دے گا، ایک دن ہے کہ تیری بھی پکڑ کا وقت آ جائے گا۔ تو اسی بات کا میرے اللہ تعالیٰ نے اس مقام پہ اظہار فرمایا کہ یہ حضرت انسان اپنے آپ کو خوب جانتا ہے اچھے طریقے کے ساتھ۔ پھر ارشاد فرمایا وَلَوْ، اور اگرچہ القا، وہ لا کے رکھ دے معاذیرہ، ہر قسم کی معذرت قیامت کے روز۔ فرمایا کسی کافر کی، کسی نافرمان کی، کسی باغی بندے کی اس روز کوئی معذرت قبول نہیں کی جائے گی، انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ فرمایا پھر فیصلے ہو جائیں گے۔ پھر ایک نیا مضمون شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تحرک، اے محبوب پیارے آپ ہرگز حرکت نہ دیں، ہرگز حرکت نہ دیں بہی، اس قرآن کے نزول کے ساتھ، لسانہ کا، اپنی مبارک زبان کو۔ محبوب اپنی مبارک زبان جب وہی نازل ہو رہی ہو تو اس نیت اور اس ارادے سے کہ تاکہ آپ ساتھ جلدی جلدی یاد کر لیں، یہ آپ کو بعد میں بھول نہ جائے، فرمایا اس ارادے سے بھی آپ اپنی زبان کو یہ جو تکلیف دینے والا کام ہے نا یہ نہ کریں، لیتا جالا بہی، تاکہ آپ جلدی اس قرآن کو یاد کر لیں۔ پھر ارشاد فرمایا انا علینا، کیونکہ اے محبوب پیارے انا علینا، کیونکہ ہمارے ذمہ کرم پر ہے، یہ میں اللہ کی شان ہے، میرے ذمہ کرم پر ہے، جمعہ، کہ میں اس قرآن کو آپ کے مبارک سینے میں جمع فرما دوں، میں اسے جمع فرما دوں، وَقُرْآنَهُ، اور جیسے حق ہے اس کی قرات کا ایسے ہی اسے آپ کی زبان پہ جاری فرما دوں، تاکہ آپ اس قرآن کی ہر بات کو لوگوں کے سامنے قرات کر کے انہیں بتا دیں۔ تو گویا یہ ایک بات تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جبرائیل امین تشریف لاتے، وہ اللہ کی بات سنا رہے ہوتے، حضور کا من چاہتا کہ میں جلدی یاد کر لوں، مجھے کوئی بات بھول نہ جائے، پر یہ محبوب پہ جو اتنی تھوڑی دشواری آ رہی تھی نا، اللہ کو یہ بات بھی پسند نہ آئی۔ فرمایا محبوب آپ تسکین سے سنیں، اگلے سارے کام کر دینا، یہ میں اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ بالخصوص اس دنیا میں جس مشن اور مقصد کے لیے اس نے ہمیں بھیجا ہے، اور یقیناً وہ دن قریب آ رہا ہے جب قبر کی پہلی رات بندے سے پوچھا جائے گا، جب حشر کے میدان میں بندے کو اپنے سوالوں کے جواب دینے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی قبر اور حشر کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔